والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گورے نیکاں باغ ہوگی خلد کا، گورے نیکاں نیکوں کی قبر باغ ہوگی خلد کا، جنت کا باغ ہوگی۔ گورے نیکاں باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر، کافروں کی قبر، نافرمانوں کی قبر، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا۔ جی ہاں، یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے اور امیر اہل سنت نے اس کو نظم کیا ہے۔ تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ماں باپ کو ایذا پہنچانا، تنگ کرنا، بے ادبی کرنا، شراب پینا، یہ بھی وہ اعمال ہیں جو رب تبارک و تعالی کی ناراضی کی صورت میں قبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ میرے ہاتھ میں رسالہ ہے سمندری گنبد، اس میں ایک گدھے کی طرح ہینکنے والے مردے کا بڑا ہی عبرت ناک واقعہ حکایت ہے۔ اللہ ہمیں عبرت نصیب فرمائے۔ چنانچہ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا عوام بن حوشب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تابعی بزرگ ہیں، صحابہ وہ جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، آپ کی زیارت کی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ تابعی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی، ایمان لا، ایمان پر خاتمہ ہوا۔ تابعی وہ ہیں جنہوں نے کسی تابعی بزرگ کی زیارت کی ایمان کی حالت میں اور ایمان پر ہی دنیا سے ان کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ انہوں نے سن 148 سن ہجری میں پردہ فرمایا ہے، بہت پرانے بزرگ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی محلے سے گزرا، اس محلے کے کنارے پر ایک قبرستان تھا، گریو یارڈ تھا۔ عصر کے بعد ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا، سر گدھے جیسا، استغفر اللہ، اور باقی جسم اس کا انسان کی طرح تھا۔ 3 مرتبہ وہ گدھے کی طرح ہینکا، جیسے گدھا چیختا ہے، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ایک بڑی بھی یعنی بڑی عمر والی عورت بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی، چرخا کاٹ رہی تھی۔ تو ایک خاتون نے مجھ سے کہا، یہ بزرگ فرماتے ہیں حضرت عوام بن حوشب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی بھی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں، کیا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے۔ یہ قبر والا کون؟ قبر والا جو 3 مرتبہ گدھے کی طرح ہینکا تھا، رینکا تھا، یہ اس کی ماں ہے۔ یہ گدھے کی طرح رینکنے والا شرابی تھا۔ شام کو گھر آتا، ماں نصیحت کرتی، بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈر، آخر کب تک یہ ناپاک شراب پیے گا؟ تو یہ بدبخت جواب دیتا، تو گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کرتی ہے، استغفر اللہ۔ تو اس شرابی اور ماں کے نافرمان شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا۔ جب سے فوت ہوا ہے، ہر روز بعد عصر اس کی قبر شک ہوتی ہے، پھٹتی ہے، اور یہ 3 بار گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی،
کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ وہ مردہ جو گدھے کی طرح ہینکا، اس کے دو جرم تھے، ایک تو شرابی تھا، دوسرا ماں کا گستاخ، ماں کا بے ادب، ماں کو تکلیف دینے والا، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی ایسا ہے، کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن جو ماں کی بدتمیز ہے، جو ماں کے ساتھ ادب نہیں کرتا، کوئی ایسا ہے، عبرت نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ جی ہاں، یقیناً عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارا رب عز و جل اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اف نہ کہنا، ہوں یعنی اف نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ اور تعظیم کی بات کے بجائے گستاخی کرے، بدتمیزی کرے، تجھے کیا پتا، ماں تجھے کیا معلوم کیا ہو رہا ہے زمانے میں۔ نہ، اولاد کو ماں کے سامنے ایک غلام کی طرح رہنا چاہیے، بہت ادب کے ساتھ رہنا چاہیے، نگاہیں نہیں ملانی چاہیے، آواز کم رکھنی چاہیے، ماں کے آتے جاتے پاؤں چومنے چاہیے، ماں کی ہر وہ بات جو شریعت کے مطابق ہے ماننی چاہیے، بجا لانی چاہیے، بیمار خدمت کرنی چاہیے، دوائی لا کے دینی چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، ماں کی دل جوئی کرنی چاہیے۔ شادی ہو گئی، اسی ماں نے تو کروائی ہے، اب گھر والی کے چکر میں آ کر ماں کو بھول جائیں، نہیں، بہت بری بات ہے۔ اگر اپنے بچوں کی امی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پھل لائے تو ماں کو پیش کیا، اپنے کمرے میں کارپٹ بچھوایا تو کیا ماں کے کمرے میں بچھایا، اپنے کمرے میں اے سی لگوایا تو کیا ماں کو لگوا کر دیا، چوڑا لا کر دیا گھر والی کو، ماں کو لا کر دیا۔ تو ماں کو بھولنا نہیں چاہیے، ماں کی خدمت کرنی چاہیے، اور وہ جو بدتمیزی کرتے ہیں وہ ڈریں۔ امیر اہل سنت ایسوں کو ڈراتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ اس میں ہے خسارہ آپ کا۔ بڑی عبرت کی بات ہے کہ ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو فرض اور نفل اور کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، اللہ کی پناہ۔ اور جیتے جی بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار رہے گا، ایسے کا مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے، اللہ کی پناہ۔ اور الزواجر عن اقتراف الکبائر، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، جس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے کیا جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ اس میں ہے، جس نے اپنے والدین، والد اور والدہ، پیرنٹس کو گالی دی، اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اتریں گے جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اب یہاں تو گالی دینے کی بات ہے، استغفر اللہ، ماں کو مارنے والے بیوقوف بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ماں کو قتل کرنے والے بیوقوف بھی اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔
جہنم میں لے جانے والے اعمال میں یہ بھی منقول ہے، جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے، میت قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ ماں باپ کا ادب کرنے والا ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ قبر جنت کا باغ ہے، یہ جہنم کا گڑھا ہے۔ تو ماں باپ کا جو نافرمان ہے، جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر اسے دباتی ہے، اور کتنا دباتی ہے؟ اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، کس کی؟ جس کو قبر دباتی ہے۔ کس کو دباتی ہے؟ ابھی جو ہم نے روایت سنی اس میں ہے کہ ماں باپ کو جو نافرمانی کرنے والا، ستانے والا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ قبر جو ہے یہ نیک کو بھی دباتی ہے، بد کو بھی دباتی ہے۔ نیک کو کیسے دباتی ہے؟ نیک کو اس طرح دباتی ہے جیسے ماں بڑے پیار سے اپنے لاڈلے کو سینے لگاتی، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور جو نافرمان اس کے اندر جاتا ہے قبر کے اندر، قبر مینس عالم برزخ، مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے کا جو پیریڈ ہے، وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، عالم برزخ میں پہنچ گیا، اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ یا ثواب کا معاملہ ہوگا، یا اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی۔ تو ماں باپ کا نافرمان جب قبر میں پہنچے گا، قبر اس کو دبائے گی، اور ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ عید کے دن کوئی بے تکلف دوست جو طاقتور ذرا لہم شہیم ہو، مستنڈا ہو، وہ پکڑ کے دبا دے کہ او بھائی عید مبارک، وہ زور سے دبائے تو وہ چیخ نکل جاتی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہاں تو اس کو ہم دھکا دے دیں گے، کچھ کر دیں گے، کوئی مدد کو آ جائے گا۔ اگر ماں باپ کو ستاتے رہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے، رب تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، اور قبر نے ایسے پھینچا، ایسے دبایا کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں، کون آئے گا؟ کون زخموں پر مرہم رکھے گا؟ کون مدد کرنے کے لیے آئے گا؟ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنائے۔ تو جو ماں باپ کا نافرمان ہے، رب تبارک و تعالی کی ناراضی کی صورت میں اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اور جو شرابی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اس کے لیے بھی بہت سخت وعیدات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں یوں ہے، فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے، اللہ پاک اس کے دل سے ایمان کا نور نکال دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بدکاری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، اللہ پاک اس سے ایمان اس طرح کھینچ لیتا ہے جس طرح انسان اپنے سر سے قمیض اتار دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، اور گناہوں کے مرض سے ہمیں شفا یابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔